قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آ کے بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے آ کر تیرے بندی کو ناشکرا بناؤں گا۔ مالک کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں اور شیطان مردود، میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، پہاڑ کے وزن کے برابر ہو، درختوں کے پتوں کے برابر ہو، ساری زمین کے ذرات کے برابر ہو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا، سر جھکانے کی دیر ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا 5 چیزیں جب کسی کو عطا ہو جائیں تو 5 چیزیں خود بخود اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ 5 چیزیں جب کسی کو مل جائیں اللہ پاک جل شانہ رحیم کریم ذات 5 چیزیں خود بخود عطا فرماتے ہیں۔ توجہ کریں، فرمایا جب میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرے انعام کا شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے، فرمایا میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اور میرے بندو اگر شکر ادا کرو گے، میرے انعام کی قدر کرو گے، آنکھ کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن دیکھا کر، کان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم سنا کر، زبان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا کر، پاؤں کا شکرانہ ادا کیا کر، مسجد کی طرف چل کے جایا کر، ہاتھوں کا شکرانہ ادا کیا کر، اس سے قرآن کریم کی ورق گردانی کیا کر، اس سے قرآن کریم کی اوراق کو کھولا کر۔ جب یہ چیزیں عطا ہو جائیں، فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندے کو شکر مل جاتا ہے اور جب شکر کرتا ہے میرے انعام کی قدر کرتا ہے، میں اس میں اور اضافہ کر دیتا۔ اب بندے کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، بندے کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، اب وہ 2.5 دیتا ہوا رو رہا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ 97.5 کیوں دیے، مجھے نہ دیتا تو اچھا تھا، لیکن نہ شکری ہوئی۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں انعام میں زیادتی کروں گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، عذاب میں بھی مبتلا کروں گا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، اور لوگوں مالک کائنات کی قسم ہے، 2 جہان کے تخت و تاج، 2 جہان کی بادشاہت، ساری دنیا کے یاقوت ہیرے جواہرات، ساری دنیا کے سونے چاندی ایک طرف، مالک کائنات کے قرآن کریم کی ایک آیت ایک طرف، اندازہ تو لگا، اس کی مہربانی کا اندازہ تو کر۔
فرمایا شکر ادا کرتے جاؤ، انعام زیادہ لیتے چلے جاؤ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، سلب کر لوں گا اور اذان میں بھی گرفتار کروں گا۔ دوسری فرمایا اگر صبر کرو گے تو میں تمہارے اجر کو بڑھا دوں گا۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا حساب و کتاب نہیں۔ اللہ غنی، علماء کرام نے لکھا ہے میدان محشر برپا ہوگا، قیامت برپا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بڑے بڑے انبیاء نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، ایک منادی ندا کرے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، آواز آئے گی اہل فضل لوگ آؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ ایک طبقہ اٹھے گا، ایک جماعت اٹھے گی، جنت کا رخ کرے گی، فرشتے پوچھیں گے کدھر چلے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں۔ فرشتے کہیں گے حساب و کتاب سے پہلے؟ وہ کہیں گے ہاں حساب و کتاب سے پہلے اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ پھر اعلان ہوگا صبر والے لوگ کہاں ہیں؟ ایک جماعت اٹھے گی اور جنت کی طرف چلے گی، فرشتے پوچھیں گے تم کہاں چلے ہو؟ وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف چلے ہیں، یا ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا۔ وہ لوگ کہیں گے مالک کائنات نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا، فرمایا جاؤ تم نے میرے نام کی وجہ سے جو مصیبت اٹھائی تم نے ان کا حساب نہ کیا، آج تمہارا حساب میں نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا صبر کرنے سے اتنا بڑا ثواب عطا ہو جاتا ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ تیسری چیز اگر عطا ہو جائے اللہ پاک اس کے ساتھ والی چیز خود بخود عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر استغفار کی توفیق ہو جائے تو بخشش لازمی ہو جاتی۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پکارا اس اپنے پروردگار کو، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میں خدا معافی دینے والا ہوں، چولی پھیلا طلب کر مانگ تو صحیح، میں تجھے اتنا دوں گا ختم کبھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار کی جب توفیق ہو جائے تو مغفرت عطا ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز جب توبہ کی توفیق ہو جائے تو قبولیت بھی ساتھ ساتھ آ جاتی۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، میں اپنے بندوں سے برائیوں کو مٹا دیتا ہوں جب ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں، ان کے گناہوں کو بدل کر نیکیاں بنا دیتا۔ اور پانچویں چیز فرمائی میں اپنے بندے کو دعا کی توفیق پھر دیتا ہوں، پہلے قبولیت کا ارادہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، دعا کی توفیق پھر ملتی ہے، پہلے قبولیت کا پروگرام پہلے بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کی کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس گہری گہری سوچ میں ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لیتے ہیں۔ رنج کا سبب کیا ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس بات پہ نظر پڑی کہ پہلے نبیوں کی امتوں کی عمریں ہزار سال، 1200 سال، 800 سال کی عمر ایک آدمی کی، اب انہوں نے نیکی کی تو اور میری امت کی عمریں 50-60 سال کی، تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ میری امت نیکیوں میں پہلے نبیوں کی امتوں سے گھٹ جائے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا کالی کملی والے
عمروں کو دیکھ کر گھبرانا، رنجیدہ نہ ہو، میرے محبوب تیرا رنج مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، ہاں میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر۔ یعنی ایک رات کی اگر عبادت کسی کو مل جائے، ایک رات کا پورا جاگنا اللہ اللہ کی کسی کو توفیق ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ شب قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اگر وہ رات کسی کو مل جائے اور کوئی آدمی اس میں اللہ اللہ کرے، جاگے، پروگرام بنائے، مانگنے کا وقت پروگرام بنائے، دعا اللہ سے کرے، تو فرمایا کہ ایک رات کے جاگنے پر 83 سال 4 مہینے مکمل عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی رمضان کی آخری 10 راتیں جاگ کر گزار دے، جنت کی طلب میں گزار دے، جہنم کے ڈر میں گزار دے، قرآن کے شوق میں گزار دے، رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزار دے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 راتوں کو جاگنے والے کو 833 برس 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ مگر دوستو یہ ساری باتیں یقین کی ہیں، اب تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بغیر دیکھے جہان کی بغیر دیکھے ہوئے جہان کی کہانیاں کہہ رہا ہے، نہ جنت دیکھی، نہ دوزخ دیکھا، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ قبر کا اندھیرا دیکھا۔ اور لوگوں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، نبی کی بات پہ یقین کر، نبی کے فرمان پہ یقین کر، اللہ کے قرآن پہ یقین کر، اللہ کے کلام پہ یقین کر۔ خدا کی قسم تیری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ وہ رات ہے برکتوں والی، رحمتوں والی، خیر والی، سعادت مندی اور خوش بختیوں والی رات ہے۔ فرمایا رمضان کی شب قدر کی رات وہ ہے جس میں میں نے لوح محفوظ سے عرش عظیم سے قرآن کریم اتارا۔ اب ہم پہلے قرآن کریم کو نعمت جانے جبھی تو بات بنے۔ ہمارے نزدیک سونا نعمت ہے، چاندی نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، تخت و تاج نعمت ہے، خوبصورتی نعمت ہے، حسن و جمال نعمت ہے لوگوں کے نزدیک۔ مگر مسلمانوں خدا کی قسم جو چیز ہم نے بندوں سے روزانہ چھوٹتی دیکھی وہ تو نعمت بن گئی، اور جو نہ قبر میں چھوٹے نہ حشر میں چھوٹے وہ خدا کا قرآن ہے، وہ نعمت نہیں اور انعام نہیں، تو کتنا بڑا انعام ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی پھنس جائے گا اور اتنی بری طرح پھنسے گا کہ پریشان ہو کر رہ جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ میں جہنمی ہوں۔ ایک بڑا خوبصورت آدمی آئے گا اور آ کے کہے گا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ بندہ کہے گا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے تو ہے تو گناہگار، پر یاد رکھ رمضان میں غیر رمضان میں تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو میری عزت کرتا تھا، تو میرا اکرام کرتا تھا، میرا اعزاز کرتا تھا، میری ساتھ تیری محبت تھی، اور میں اللہ کا کلام ہوں، اللہ کا قرآن ہوں، بے وفا نہیں۔ برادری چلی گئی، خاندان چلا گیا، اولاد چلی گئی، بیوی چلی گئی، قبیلے والے چلے گئے، یار دوست چلے گئے، میں خدا کا قرآن تیری ساتھ ہمیشہ وابستہ رہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے پھر وہ قرآن کریم اس بندے سے پوچھے گا، سارے کہو سبحان اللہ۔ وہ قرآن کریم کا جو بندہ بنا ہوا ہوگا وہ اس آدمی سے کہے گا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ کہے گا میں تو اپنی میں گرفتار تھا, مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں. جب تلاش کریں گے ماں اور باپ کو, تو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر ان کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں. ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. تو وہ اللہ کا قرآن آگے بڑھے گا, اور جیسے ٹریفک والا, پولیس والا, سپاہی سٹی مار کر ٹریفک کو نہیں روکتا, ایک لائٹ مارے گا, ایک روشنی چھوڑے گا اور کہے گا سب لوگ ٹھہر جائیں گے. اس بندے کا ماں باپ کون سا ہے؟ کہ یہ ہے کہ آ جاؤ, اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی. وہ بندے کہیں گے, ماں اور باپ کہیں گے ہمارے عمل تو لے تو نیکیاں کم, گناہ زیادہ, گناہوں کے دفتر نکلے. جہنم کا ہمارا فیصلہ ہو چکا, ہم تو جہنم کی طرف چلے جا رہے تھے. فرشتے مجھ کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے چلے تھے, بھلے سے راستے میں مل گئی رحمت تیری. اور مالک کائنات, یہ کیا کرم ہوا کہ دوزخ سے واپسی ہو رہی ہے, آواز آئے گی. قرآن کریم کی برکت ہے, تیری اولاد نے قرآن پڑھا, اس قرآن کی برکت سے میں خدا نے تم دونوں کو معاف کر دیا. تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یہ شب قدر وہ رات ہے, لیلۃ القدر وہ رات ہے. علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ رات ہے کون سی. نبی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک رات ہے. پھر اسی صحابی نے پوچھا وہ کس مہینے میں ہے؟ فرمایا رمضان کے مہینے میں ہے. پھر اس صحابی نے پوچھا کون سی رات ہے؟ فرمایا آخری عشرے کی تاک رات ہے. اور غصے ہو کر کے فرمایا اب نہ پوچھیو. تو اس حساب سے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات ہوئی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف تھا وہ بالاجماع اور بالاتفاق 20ویں رات سے شروع ہوتا ہے. تو سارے عشرہ شب قدر کا ہوا, ہر رات کو حاصل کرنے کی, جاگنے کی کوشش کی جائے. فرمایا وہ شب قدر ہے کیا چیز؟ ابادی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ لیلۃ القدر والی رات جس میں جنت کو تیار کیا گیا, جنت میں درخت لگائے گئے, جنت میں پھول لگائے گئے, جنت کو سجایا گیا, جنت کی نہروں کو کھولا گیا. تنزل الملائکۃ والروح, فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. جبریل امین سب سے جھنڈا ساتھ لے کر تشریف لاتے ہیں اور بیت اللہ پہ نصب کر دیتے ہیں اور ساری امت کے لیے اعلان کرتے ہیں اور فرشتوں پھیل جاؤ, ساری دنیا میں چلے جاؤ, گھروں میں چلے جاؤ, کشتیوں میں چلے جاؤ, علاقوں میں چلے جاؤ, لوگوں میں چلے جاؤ. جہاں بھی کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو, قرآن کی تلاوت کر رہا ہو, درود شریف پڑھ رہا ہو, استغفار کر رہا ہو, دعا کر رہا ہو, فرشتوں جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان بندوں سے مصافحہ کرو. اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی رات. بعض علماء نے یہ لکھا ہے, توجہ کریں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر آیا. حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام,
حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوسیٰ علیہ السلام، ان 4 نبیوں کا ذکر خیر ہوا اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان نبیوں نے 80 سال اس طرح عبادت کی کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی۔ ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے، یوسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اس کی اتنی عبادت کی، اتنی مناجات کی، اتنی حمد و ثنا کی، اتنی ترانہ ریزی کی، اتنے سجدے کیے، اتنے اس کے سامنے سر جھکایا کہ 80 سال اتنا وقت بھی غفلت میں نہ گزارا جیسے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کا وقت لگتا ہے۔ اب بتاؤ ان کی برابری کون کرے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پر رنجایا، انہوں نے اتنی عبادت کی۔ میری امت کے لوگ اگر عبادت بھی کریں پھر بھی عمریں تھوڑی ہے، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب گھبرانا، ایک رات ایسی دوں گا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ بدقسمت قوم جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز جماعت کی ادا کرو، فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے۔ ایک اور بتا دوں، ان دنوں میں جو یہ ہفتہ گزر رہا ہے جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اکثر اور بیشتر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے 4 قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی۔ مشرک کی نجات نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں، گھر میں تصویر شوقیہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، گھر میں کتا اور خنزیر رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غسلہ پڑا۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور مہربانی اور اس کی قدردانی نہیں۔ فرمایا اس رات میں ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے، اور گناہگار آ میں تجھے معاف کر دوں، اور بیمار آ میں تجھے شفا عطا کروں، اور تنگ دستی آ سوال کر میں تیری تنگ دستی کو دور کر کے فراخی عطا کر دوں۔ بات ساری یقین قرآن اور ایمان کے بغیر ہم قبروں میں تباہ ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ایک سانپ اتنا زہریلا، اتنا زہر والا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہے اگر دنیا میں پھنکار مار دے زمین پر قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ گنجا ہوتا ہے سانپ، وہ سانپ اللہ پاک کے حکم سے مردے پہ مسلط ہو جاتا ہے،
پیروں سے لے کر سر کی طرف کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے اور سر کے لے کر پیروں کی طرف کاٹتا ہوا آتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو زبان بھی اللہ نے دے رکھی ہے. وہ کہتا ہے فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر کی نماز تک ماروں, اور ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز تک ماروں, اور عصر کی نماز سے لے کر کے مجھے حکم ہے کہ تو نے عصر کی نماز قضا کی ہے اس کی وجہ سے مغرب تک ماروں, اور جب مغرب کی نماز تو نے قضا کی ہے اس کی وجہ سے عشاء تک ماروں, اور عشاء کی جو قضا کی ہے عشاء سے لے کر فجر تک ماروں. قیامت آ جائے میں تجھے مارتا ہی رہوں گا. تو عورتوں کو مردوں کو نماز کی نہایت پابندی کرنی چاہیے اور شب قدر کی قدر کرو. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس میں تجھے ایک نماز ایسی بتاتا ہوں, یا ہر روز پڑھ لیا کر, یا تیسرے دن پڑھ لیا کر, یا ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کر, یا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر, یا سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر, یا عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر, اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے. وہ ہے صلاۃ التسبیح کے نام سے نماز, صلاۃ التسبیح. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس طرح سے پڑھی جاتی ہے شمار کر کر کے. لوگ جانتے ہیں, عورتیں بھی جانتی ہیں, جس کو پتہ نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا. ہاں تمہیں یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ اگر 10 کا نوٹ توڑاؤ تو ایک کے کتنے روپے آنے چاہیے. یہ سب کو معلوم ہے کہ 100 کا نوٹ اگر توڑائیں تو 10 کے کتنے آنے چاہیے. یہ سب کو پتا ہے کہ 5 کے نوٹ کے ایک کے کتنے آنے چاہیے. اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ جب دم نکل رہا ہو تو منہ سے کیا کہنا چاہیے. یہ سب کو پتا ہے کہ کوٹھی, بنگلے, ایئر کنڈیشن, محلات ہونے چاہیے, اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ قبر کی وحشت اور اندھیری کوٹھڑی میں روشنی کا انتظام بھی ہونا چاہیے. تو مالک کائنات نے اسی لیے یہ وقت عطا فرمایا اور یہ نعمت مرحمت فرمائی رمضان المبارک کی اور شب قدر کی کہ ساری رات میں سارا دن میں کمائی کرو, اللہ اللہ کرو, استغفار کرو. فرمایا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ہر گھر میں پھیل جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. جبریل کہتا ہے جاؤ اللہ اللہ کرنے والوں سے مصافحہ کر کے. فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. اور جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے کہا جاتا ہے. ساری مخلوق کے اللہ پاک مغفرت فرما دیتے, ساری امت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیتے. تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام مطلع الفجر. ساری رات سلامتی والی ہے, ساری رات نعمتوں والی ہے, رحمتوں بھری رات ہے, کرم بھری رات ہے, بھاگا والی رات ہے, رحمتوں والی رات ہے. اس لیے سلام. ہر شر سے امن ہے, سلامتی ہے. ہر فساد سے امن ہے, سلامتی ہے. ہر تکلیف سے امن ہے, سلامتی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا اخیر آیا کرتا تھا صحابہ چیخیں مار مار کے رویا کرتے تھے, الہی پھر رمضان نہ جانے کس کو آئے گا اور کس کو نہیں. مدینے کی گلیوں میں صحابہ رویا کرتے تھے, مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار ہوا کرتی تھی کہ ہائے گیا رمضان, رمضان چلا گیا, نہ جانے پھر زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا, ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے, ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی, ہماری استغفار کیسے قبول ہوگی, درود پاک کے درجے کیسے بڑھیں گے, تلاوت قرآن پاک پر انعام زیادہ سے زیادہ کیسے ملے. ان حضرات کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے, صحابی آیا, فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھا لو, اور فرمایا اسے ساری عمر نہ چھوڑنا,
اندازہ لگا، پیٹ اپنا بھرو، کھانا کھاؤ، ذائقہ منہ میں لو اور ثواب بھی لو، اس نیت سے کھاؤ کہ کالی کملی والے کی سنت ہے، حضور کا حکم ہے، اس لیے یہ ارادہ نہ کرو کہ اس لیے کھا رہا ہوں دن میں بھوک نہ لگے، ثواب نہیں ملے گا۔ ایک گھونٹ پانی پی، نیت یہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کروں گا، حضور کی غلامی کروں گا، اطاعت کرتا کرتا مر جاؤں گا، اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ گھڑیاں نہ جانے کس کس کے لیے آخری گھڑیاں ہیں، یہ مہینہ نہ جانے کس کس کے لیے آخری مہینہ ہے۔ ابھی رمضان المبارک سے 2-4 دن پہلے ادھر جلال پور کی طرف ایک کشتی میں 45 مرد، بچے، عورتیں زیادہ بھر گئی، شادی کے لیے جا رہے ہیں، گھروں کو جندرے مار کے گئے، شام کو آ کے کھول لیں گے، خدا کی قسم جندرے کھولنے والے آج تک واپس نہ آئے، لاشیں نہ ملی، بچوں کی لاشیں نہ ملی، عورتوں کی نہ ملی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ شادی نہیں، بربادی ہونے والی ہے۔ یہ جو روزہ نہیں رکھتے نا، ان کا اللہ پر ایمان نہیں، ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین نہیں۔ اگر یقین ہو یہ اس طرح کھاتے پیتے پھرے، رمضان کا روزہ جھوٹ بولے، رمضان کا روزہ کوئی مسلمان کا بیٹا رشوت وصول کر، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا مہینہ اور کم تولتا رہے، رمضان المبارک کا مہینہ اور کم ناپتا رہے، رمضان المبارک کا جنتی مہینہ اور دھوکہ دے فریب کرے۔ یہ تو جنتی مہینہ ہے، جنت بناؤ، دوزخ اللہ پاک نے بند کر دی، اپنے اوپر جہنم کو حرام کرنے کی کوشش کرو۔ ارے بند ہو گئی تو اسے بند ہی رہنے دو۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی دیہڑیاں نہیں لگتی، پھر بچوں کو کہاں سے کھلائے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بچوں کا خدا تو ہوا نا، بچوں کو پالنے والا تو ہے، ان بچوں کا پیٹ بھرنے والا تو کب سے بن گیا؟ خدا کا قرآن سن، فرمایا بلا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو، اپنی اولاد کو دیکھ کر تنگ نہ ہوا کرو، ان کا کپڑا کہاں سے لاؤں، ان کے لیے روٹی کہاں سے لاؤں، ان کا خرچہ پورا کیسے کروں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ان کو تجھے بھی روزی ان معصوم بچوں کے صدقے میں مل رہی ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تیرا عمل، تیری کرتوت، تیری بدعمالی، تیری روح سیاہی اس قابل کہاں ہے کہ تجھے پانی کا گھونٹ دیا جائے، تجھے روٹی کا ٹکڑا دیا جائے؟ فرمایا مجھے اپنے مالک کائنات ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم ہے، مجھے اپنی خدائی کی قسم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بے گناہ، یہ معصوم جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، ارے ان کی وجہ سے مجھے روٹی مل رہی ہے، ورنہ تجھے تو میں مٹی چٹانے کو بھی تیار۔ تو پھر بندہ خدا کیسے بنا؟ پالنے والی ذات خدا کی ہے، بندہ نہیں ہے۔ چلو اگر یہ بھی سوچا کہ یار ایک مہینے کی آمدنی اگر نہ کی تو کمی ہو جائے گی، تمہیں کیا خبر، اگر ایک ذرا سا رگڑا لگ گیا بیماری کا تو ڈاکٹر تو سارے مہینے کے پیسے ایک چکر میں لے جائے گا۔ توبہ توبہ توبہ۔ کل ہی بتا رہے تھے ہمارے حاجی صاحب کو داخل کرنے کے لیے گئے، ایک کمرے کے ایک دن کے 300 روپے، کولر والے کمرے کے ایک دن کا 150 اور اے سی والے کمرے کا ایک دن کا 300۔ اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ۔ یہ ڈاکٹر ہیں یا جہنم کے دروغے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں لے جاتے اتنے پیسے۔ ایک دن کے 300 ایک کمرے کے، دوائیوں کے بغیر۔
میری سمجھ میں تو آتا نہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحبان ہے یا حضرت اسرائیل کا قربہ ہے. ماشاءاللہ. یعنی 9,000 روپے مہینہ ایک کمرے کا ہو گیا نا. تو پھر یاد رکھو جنت بھی سستا نہیں ہے, بڑی قیمت ہے جنت کی, بڑی قیمت ہے. اور ویسے دیکھو تو کچھ بھی نہیں, ویسے دیکھو تو کچھ بھی نہیں. مالک بن دینار سب کا جو رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے, اللہ والا ہے. اس کے سامنے سے ایک باندی گزری, ایک لڑکی گزری, بڑی خوبصورت ہے, بڑے کپڑے ہیں, بڑی خوشبو ہے, بڑی چٹک مٹک ہے, بڑائی ناز و نیاز ہے, اور بڑی عجب ہے, بڑی خود بینی ہے, بڑی حسینہ ہے, بڑی اکڑ اکڑ کے چل رہی ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تیری کیا قیمت ہے, کیا قیمت ہے تیری؟ باندی تھی نا, پہلے زمانے میں باندیاں بیکا کرتی تھی, کہ تیری کیا قیمت ہے؟ اس نے جب مالک بن دینار کے کپڑوں پہ نظر ڈالی, پھٹے پرانے غریب آدمی, کہنے لگی شکل تو دیکھو میری قیمت پوچھنے والے کی, خریدنے والا منہ تو بنا پہلے. اچھا اتنی عقل کرتی ہے, بتا تو صحیح تیری کیا قیمت ہے؟ وہ کہنے لگے اچھا تو ہی بتا فقیر, تو ہی بتا میری قیمت کیا ہے. تو مالک بن دینار فرمانے لگے میرے نزدیک تیری قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں, کھجور بھی نہیں, میرے نزدیک تیری قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں. تو بڑی ہنسی, انہوں نے کہا واہ واہ خوب قیمت لگائی میری, ذرا آؤ تو صحیح میرے مالک سے میری قیمت پوچھنا, جس کی وہ باندھی تھی. اس نے سوچا چلو میرا مالک 2 گھڑی ہنسے گا, دل لگی ہوگی, مذاق ہوگا. مالک بن دینار کو فقیر سمجھ کے ساتھ لے گئی اور وہاں جا کے کہنے لگی اپنے مالک سے کہ ذرا اس سے میری قیمت پوچھنا. نے کہا بھئی فقیر کیا قیمت ہے اس باندی کی؟ انہوں نے کہا جی کھجور کی 2 گٹھلیاں. انہوں نے کہا اتنی کم قیمت کیوں؟ مالک بن دینار فرمانے لگے اس میں عیب بہت زیادہ ہے, خامیاں ہیں, نقص بڑے ہیں, پسینہ آ جائے تو بدبو آنے لگی, منجل مساگ نہ ملے تو دانت میلے ہو جائے, سرما نہ ڈالے تو آنکھیں اچھی نہ لگے, سر میں تیل نہ لگائے تو ڈین نظر آئے, کپڑے صاف نہ ہو تو چڑیل نظر آئے, پیشاب رک جائے بیمار نظر آئے, پخانہ رک جائے بیمار نظر آئے, ہوا رک جائے بیمار نظر آئے, کھانے کو نہ ملے تڑپ تڑپ کے مر جائے, پانی نہ ملے ترس ترس کے مر جائے. جس لڑکی میں اتنے عیب ہو, کھجور کی 2 گٹھلیوں سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے وہ کہنے لگا اس باندی کا جو مالک تھا, انہوں نے کہا پھر یہ تو ہر عورت میں عیب ہے, ہر عورت پخانہ بھی کرتی ہے, پیشاب بھی کرتی ہے, ہوا بھی خارج کرتی ہے, پسینہ بھی آتا ہے, تھوکتی بھی ہے, کھانے کو مانگتی ہے, پینے کو مانگتی ہے, پہننے کو بھی چاہیے. کوئی ایسی عورت بھی ہے جو یہ ساری چیزیں مانگے ہی نہ؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں میرے پاس ہے, نہ تجھ سے کپڑا مانگے, نہ کھانے کو مانگے, نہ پینے کو مانگے, نہ مساگ مانگے, نہ سرما مسی مانگے, نہ میک اپ کا سامان مانگے, نہ کپڑا مانگے, کوئی شے تجھ سے نہ مانگے. نہ نیند آئے, نہ بیمار پڑے, نہ ڈاکٹر لانا پڑے, نہ حکیم لانا پڑے, کوئی بلانا بھی نہ پڑے. مالک بن دینار کہتے ہیں میرے پاس ایسی عورت ہے, نہ تیری موت آئے, نہ اس کی موت آئے, نہ جدائی کبھی بھی ہو. دنیا کی عورت کے ساتھ جب آدمی بغل گیر ہوتا ہے نا, عورت آدمی کے بغل میں ہو, پیار کر رہا ہو,
اور دل میں یہ بات آ جائے کہ آج تو یہ میری بغل میں ہے، کل پتہ نہیں کہاں ہوگی یا قبر میں ہوگی، خدا کی قسم ہاتھ ڈھیلے چھٹ جائیں گے، بدن ڈھیلا چھٹ جائے گا، طبیعت پھر جائے گی، تمہارا سودا۔ تو اس باندی کے مالک نے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس کی قیمت بتا پھر کیا ہے، جو عورت پسینہ نہ آئے، نہ کھانے کو مانگے، نہ پینے کو طلب کرے، نہ لباس لانا پڑے، نہ ڈاکٹر حکیم کی ضرورت پڑے، کوئی چیز نہیں۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، اور لوگوں اس عورت کی قیمت، جنتی حور کی قیمت، پچھلی رات ہو، رمضان کا مہینہ ہو، تہجد کا وقت ہو، 2 رکعت نماز، اس کی قیمت۔ آج عادت نہیں، صبح اٹھیں گے نا سحری کے وقت سگریٹ پیتے رہیں گے، حقے پہ زور لگائیں گے، ایک عورت کھانا پکائے گی، باقی برتن ادھر رکھیے کر، اور یہ نہیں کہ 2-4 رکعت نماز نفل ادا کر لوں، یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے اور کس کو نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ توفیق دی اور یہ وقت عطا فرمایا، اس کی قدر کرو، رات کو بھی قدر سے گزارو، دن کو بھی قدر سے گزارو، توبہ استغفار کا اہتمام بناؤ، جتنے دن باقی ہے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، استغفار کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرو، کپڑے بھی دھو، اللہ اللہ بھی کرو، برتن بھی مانجو، کلمہ کا ورد بھی کرو۔ حدیث میں آتا ہے، سنو میری بات، عورت مرد کان لگا کر، حضور فرماتے ہیں جو زبان میرا نام لیتی ہے اس زبان کو جہنم میں ڈالتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جھاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار، عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے، جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے۔ عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے صلح کر لو، ہم سے صلح کر لو۔ حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ، مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے، جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو نے میری فوج دیکھی ہے؟ 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں، کھا جائے گی میری فوج تمہیں۔ کلمے پڑھا رہا ہے۔ حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں، ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے، کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو۔ حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی، اجی آپ برہم ہو گئے، اجی حضور آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو، وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے۔ 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تلوار نکال لو، انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ 3 آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے۔ یہ نہ سوچا
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے. جنگ شروع ہو گئی. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے, میرا خالد گھیرے میں آ گیا. گھبرا کے اٹھے, شور مچایا, لوگوں جلدی کرو پہنچو, خالد گھیرے میں ہے. حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے, کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا, میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں, آ ہی نہیں سکتا. گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے, دیکھتی کیا ہے, وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے, وہ بھول آئے. ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا, تیری ٹوپی یہاں رہ گئی. ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا, کپڑے نہیں پھاڑے, چہرہ نہیں نوچا, ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی, بغل میں ٹوپی دبائی, برقع اوڑھا, گھوڑے پر سوار ہوئی, تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا. صحابہ دیکھ رہے تھے, ارے یہ کون ہے, یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے, اسے پکڑو پکڑو پکڑو. صحابہ نے گھوڑے دوڑائے, گھیرے میں لے لیا, پوچھا برقع پوش تو کون ہے, کہنے لگی نہ چھیڑو, خالد کی بیوی ام تمیم ہوں. تو کہاں چلی ہے, کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا, ٹوپی گھر پہ بھول گیا, وہ پہنچانے چلی ہوں, ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے, تو عورت ذات ہے. کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے, جان کے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی. نکل پڑی, آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں, گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں, حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے. ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی, گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا. خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں, اس نوجوان کو پہچانو, اس برقع پوش کو پہچانو, اس نقاب پوش کو پہچانو, یہ کون ہے. جب سامنے گئی, نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہو, یہ ٹوپی بھول آئے ہو, پہنچانے آئی ہو. اور کراچی کے مسلمانوں, تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں, جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے, وہ گھیرے میں آ گئے. آج تیرے پاس قرآن نہیں, تو گھیرے میں ہے. وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا, تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا, آج تو کفر کے نردے میں پھنسا ہوا ہے, تو گھیرے میں ہے, تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا. تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ, تم تعداد بڑھا لو, تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ, کتنی تم کوشش کرو, خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے, اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا. تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا. نہ اس کو عوام صدر میں جگہ دی, نہ مارکیٹ میں جگہ دی, نہ محلے میں جگہ دی, نہ برادری میں جگہ دی, نہ خاندان میں کوئی جگہ دی. تمام کو اکٹھا کر لو گے, اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں. کون پوچھے. حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے, ہم نے قرآن ہی بھلا دیا, نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا. خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے, میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا, لاؤ میری امانت کہاں ہے. کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں, محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا. محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا.
اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا عشق تو صحابہ کرام کو تھا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دار ارقم میں نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ دار ارقم کے مکان میں اندر کوٹھڑی میں فاروق پوچھنے لگا، میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا عمر نماز پڑھنے لگا ہوں، رب کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم نے پوچھا، سارا جہان رب کی عبادت بیت اللہ میں کرتا ہے، خانہ کعبہ میں کرتا ہے، آپ یہاں چھپ کر کوٹھڑی میں نماز پڑھتے ہیں؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا فاروق تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی، سجدہ نہیں کرنے دیتی۔ اگلے دن میں نے نماز کا سجدہ کیا تھا بیت اللہ شریف میں، حرم محترم میں، خانہ کعبہ میں، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کر رکھ دیا، میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم محترم میں بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی 2-4 آیتوں کی تلاوت فرمائی، سارا مکہ مارنے لگا۔ کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے دھکا دیا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے پتھر مارا۔ صدیق اکبر پہنچائے اور آپ نے آواز بھی لگا دی، اتقتلون رجلا، تم اس آدمی کو قتل کیوں کرتے ہو جو اتنی بات کہتا، آئی یقول ربی اللہ، کیوں مارتے ہو جو اتنی بات کرتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے؟ اس جرم میں مارتے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے منع کرتے کرتے بچاتے بچاتے ہٹاتے ہٹاتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے۔ ایک اور کمینے نے آگے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، حضور کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ اس دین کے پیچھے، اس قرآن کے پیچھے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے۔ آج تم نے تماشا سمجھ رکھا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، میرے آقا جب تک میں نہیں آیا تھا کوٹھڑیوں میں نماز ہوتی تھی، چھپ چھپ کر آپ نے نمازیں پڑھی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، میں غلام بن چکا ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، اور آپ پھر بھی گھر میں نماز پڑھیں تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بیت اللہ میں چلیں، خانہ کعبہ میں چلیں، آپ وہاں چل کر نماز ادا فرمائیں۔ عمر
تیری قوم مارے گی، ہماری تعداد بڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، مارتے ہیں، میرا گلا گھونٹا گیا، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کے رکھ دیا گیا۔ خطاب کا بیٹا کہتا ہے آقا سب کچھ ہوا، خود دیکھا اور خود کیا، سب کچھ سنا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ سارے معاملات میرے آنے سے پہلے تھے۔ میرے آقا اب چلو بیت اللہ میں نماز آپ پڑھے، میں جانوں سارا مکہ جانے۔ سارا عرب جانے، میں جانوں۔ آپ بے پرواہ ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں، بیت اللہ میں چلیں، میرے ذمہ آیا سارا مکہ۔ آپ لوگ تو یہ نقطے سمجھیں گے ہی نہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو ابھی تو مسلمان ہوا ہے، ایک ہفتہ تو ٹھہر جا پھر چلیں گے، ہم تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے، تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے۔ نہیں، فاروق اعظم کی زبان پر حضور کو اتنا اعتبار تھا، اسی وضو سے اسی وقت بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ تجھے 7 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے، تیرے کلمے کا کچھ نہ بنا، تیرے دین کا کچھ نہ بنا، تیرے ایمان کا کچھ نہ بنا، تیری ٹٹی داڑھی ہوگی پڑھتے پڑھتے، نہ معلوم مرتے وقت کفر پہ مرے گا یا کلمے پہ مرے گا۔ لیکن فاروق کو کلمہ پڑھے ہوئے 2 منٹ نہیں ہوئے، کالی کملی والے کو اس کے کلمے پہ کتنا بڑا یقین ہے، فوراً بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ اور خانہ کعبہ میں جا کر پھر فاروق اعظم نے ہمارے والا کام نہیں کیا۔ او جی آج پہلا دن ہے نا، ذرا جلدی سے پڑھ لو، میں دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں کوئی مکے والا آ نہ نکلے، ہاں خامخواہ جھگڑا نہ ہو جائے، جھگڑا اچھی چیز نہیں نا جی، آپ جلدی سے ذرا فارغ ہو جائیں۔ یہ نہیں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز لگا دی، او مکے والوں، او مکے کے شیروں، او مکے کے بہادروں، او مکے کے دلیروں، او مکے کے مردوں، مکے کے نوجوانوں، قریشیوں، سارے مکے والے سن لیں، سارے عرب والے سن لیں، تمہاری اطلاع کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، آؤ دیکھو کر لو کیا کرتے ہو، میرا محبوب بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگا ہے۔ صرف یہی نہیں، آواز لگا دی مکے والوں، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے گھر کو اجاڑنا ہو فاروق کے سامنے آ جائے۔ تو کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی، بیت اللہ میں نماز ہوئی، خانہ کعبہ میں نماز ہوئی۔ کتنا بڑا منصف، کتنے بڑے عدل کا مالک،